برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب تاجر یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے اور اپنا مال تجارتی سامان بیچ کر یہاں سے مقامی اشیاء خرید کر واپس جاتے تھے۔ اس تجارت میں ان کو کافی نفع ہوتا تھا۔ عرب تاجر برصغیر کا سامان تجارت کی غرض سے یورپ بھی لے جاتے تھے۔ اس طرح ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ اچھے اور خوشگوار ہو گئے۔ یورپی تاجروں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی برصغیر کا تجارتی مال اپنے طور پر بیچیں۔ سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے یہاں کا رخ کیا اور تجارت میں خوب منافع کمایا۔ اس کے بعد انگریزوں اور فرانسیسی تاجروں نے بھی تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ یورپ سے آنے والی اقوام میں برصغیر کی تجارت سے آگے نکل گئے اور تجارت کے لیے آنے والی دوسری اقوام کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ سن 1600 میں برطانوی ملکہ الزبتھ کی قانونی تجارت نامہ حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا اصل مقصد برصغیر سے تجارت کرنا تھا، مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ برصغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت سی مراعات دی اور بہت سے تجارتی ٹیکس بھی معاف کر دیے، جس سے انگریز بہت خوش ہوئے۔ اب ان کو تجارت میں اور زیادہ فائدہ نظر آنے لگا۔ انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر لیں۔ جب شاہ جہاں کا دور شروع ہوا، انگریزوں نے کوشش کر کے مزید تجارتی مراعات حاصل کر لی اور ٹیکسوں میں مزید چھوٹ لے لی اور تجارتی مال پر ڈیوٹی کی شرح کو بھی کم کرا لیا۔ برصغیر میں مغلوں کی حکومت رفتہ رفتہ بہت کمزور ہو گئی، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے آنے کے بعد بادشاہ بہت کمزور تھے، ان کا سلطنت پر کنٹرول نہ تھا اور انتظامی ذمہ داریاں بھی اچھے سے سر انجام نہ دے سکے۔ اس طرح ملک میں اندرونی انتشار شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے اس سیاسی حالات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بہت کمزور ثابت ہوا اور وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز پورے برصغیر کے حکمران بن گئے۔ جنگ آزادی کے بعد 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہو گیا اور برصغیر پر برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر برطانیہ کو اقتدار کی منتقلی ہوئی۔ برطانیہ نے برصغیر پر تقریباً 90 سال حکومت کی۔ برصغیر پر ایک انگریز وائسرائے مقرر کیا جاتا تھا، جس کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے تھے۔ 1858 میں ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت لارڈ کیننگ برصغیر کا پہلا وائسرائے بنا۔ اس نے الہ آباد میں ایک شاہی دربار منعقد کیا، جس میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس اعلان میں اہم نکات کچھ یہ تھے کہ تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان کے جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں سے مخالفت کی تھی۔ آئندہ قوانین بناتے وقت برصغیر کے لوگوں کے سماجی اور مذہبی رسومات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ حکومت کسی شخص کی آبائی وراثت میں مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومت کسی فرد کے مذہبی معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرے گی۔ آئندہ کسی دیسی ریاست کو برطانوی مقبوضات پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ کیے تمام معاہدوں کا احترام کیا جائے گا۔ اس پر ایمانداری سے عمل کیا جائے گا اور امید ہے وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ برطانیہ نے یہاں برصغیر پاک و ہند میں ایک نیا انتظامی ڈھانچہ بنایا، جس کے تحت ملکہ برطانیہ کا عہدہ سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم، پھر وزیر امور ہند اور پھر وائسرائے ہند تھا، جبکہ وائسرائے ہند کے نیچے صوبائی گورنرز اور سول سروس کے افسران تھے۔ جنگ آزادی برصغیر کی تاریخ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ کے بعد برصغیر میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ظہیر الدین بابر سے جو سلطنت چلی تھی وہ بہادر شاہ ظفر پر ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور حکومت برطانیہ کے پاس چلی گئی۔ احباب گرامی، آج ایک نئی تاریخ پر مبنی اسٹوری کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ موضوع اچھا لگا ہوگا۔ میں ہوں ابصار عالم۔ میرے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے دلی التماس ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر کیا کریں۔
اسی کے ساتھ مجھ ناچیز بندے کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔